راستہ ہے جس پہ جا رہے ہو، تباہی و بربادی کا راستہ ہے جس پہ جا رہے ہو، خود بھی تباہ ہو جاؤ گے، پاکستان بھی تباہ کر دو گے۔ واپس آ جاؤ، توبہ کر لو گے، واپس سب سے غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے، اللہ نے واپسی کا راستہ توبہ قرار دیا ہے۔ واپس آ جاؤ، خدا بھی راضی ہو جائے گا، خدا کے بندے بھی راضی ہو جائیں گے اور عزت بھی مل جائے گی۔ اس لیے سوائے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ واپس نہیں ہو جاؤ گے تو پھر ایک دن ہے کہ لوگ طاقت سے تمہیں واپس کریں گے، پھر واپس کسی اور جگہ جاؤ گے جہاں عوام پہنچا دیتے ہیں۔ پھر عوام کا قہر و غضب اللہ کا قہر و غضب بن جاتا ہے۔ اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں، کہتے ہیں حکمرانوں کو نصیحت کرنی چاہیے، میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے ظالمانہ اقدامات سے باز آ جائیں۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، پاکستان کا، ہم سب کا، پاکستان کے عوام کا۔ شکریہ۔ یہ اور تو نہیں کہہ رہے، کسی نے پوچھنا تو نہیں کوئی سوال؟ میں نے ساری باتیں کر دی۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ وہ جوزف نائے کی کتاب پڑھنی چاہیے، سافٹ پاور کے اوپر لکھی ہے اس نے، بہت زبردست ہے، اور آرٹیکل ہی بہت زبردست ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں، امریکہ کی سافٹ پاور کو کچل رہا ہے، اخلاقی طور پر ختم کر رہے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ شکست ہے ان کی جو انہوں نے غزہ میں کیا ہے۔ اب اپنی یونیورسٹیوں کے اندر کالج کے لڑکے ان کو بھی پکڑ رہے ہیں، ان کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ٹوٹلی یعنی وہ ایک آزادیاں تھیں، لبرٹی، ان کو ختم ہو گئی ہیں۔ گویا اپنا سارے کا سارا جو سافٹ امیج تھا وہ ختم کر رہے ہیں، سافٹ پاور ختم کر رہے ہیں۔ امریکہ کو ایک انتہائی کھردری، کیا کہتے ہیں، خشن اور ظالم قسم کی سسٹم بنا رہے ہیں۔ اس عورت کو دیکھیں، گولیاں جس کو ماری، دیکھیں جس کے پیچھے 3 بچے تھے، کیسے مار دیا۔ اب تو سر ڈونلڈ ٹرمپ کو DTI کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ انڈیکس، ڈیل چینج ہوتا ہے اسی کو بھی کیا ہے۔ جی ہاں، علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ پہلے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اس طرح کیا گیا، پھر ابھی آپ بتا رہے تھے پریس کلب میں صحافیوں کو مارا گیا، ہیومن رائٹس کے وکلاء کو مارا جا رہا ہے، آپ ماشاء اللہ سینٹ میں اپوزیشن کے لیڈر بھی بن گئے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر کے اندر، کیا یہ کہیں اس کا خاتمہ ہوگا یا یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بڑھتا ہی رہے گا؟ یہ ایک سیر دیوانی کی معروف نظم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے۔ بالآخر ظلم کی قسمت میں لکھا ہوا ہے شکست اور رسوائی، ہے ہی غلط راستہ، اور ایسی اس کو بری شکست، اس طرح سے شکست سوچتا بھی نہیں شکست ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کو شاید نہیں پڑھا ہوگا تاریخ، ایران کا انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے شہنشاہ ایران نے 2500 سالہ بادشاہت کا جشن منایا تھا، اور کہ میں بہت طاقتور ہوں، یہ تھا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا چند ماہ پہلے، شاید 1 سال بھی نہیں تھا۔ اور جب اس کے خلاف لوگ اٹھے ہیں، اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور دنوں میں وہ ایران سے چلا گیا اور واپس بھی نہیں آ سکا۔ یہ خدا جو بنتا ہے نا، خدا، اور خدا کی جگہ پر آ جاتا ہے، کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا صحیح کیا غلط کیا ہے، رزلٹ یہی نکلتا ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا نہیں کہا تھا میں خالق ہوں تمہارا، کہا تھا انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی سسٹم میرا ہوگا، آرڈر میرا ہوگا، قانون میرا ہوگا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، نظام میرا ہوگا، میں رب ہوں تمہارا، سب قوانین سب کچھ میرا۔ تو کس طرح سے ختم ہوگا؟ جہاں سے قرآن آپ پڑھے، جدھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نکلتے ہوئے گھر کو ہو گیا پیچھے۔ سوچ سکتا تھا کہ مگر بہت بڑی حکومت تھی، اس کی امپائر تھی۔ خدا دیکھیں، خدا کا نظام ہے، خدا ہے، ہمارا ایمان ہے نا، خدا رب العالمین ہے، ہماری آزمائش کرتا ہے خدا۔ یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، ایک قرآن آیت پڑھتا ہوں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم پر وہ امتحانات نہیں آئے جو تم سے پہلے والے پر آئے ہیں۔ کیا تھا ان کے لیے؟ 3 طرح کا تھا۔ مستہم الباسا، باسا جو اطراف والے لوگوں کو نقصانات ہوتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو، وہ ذرا جو خود انہیں ہوتے ہیں، وزلزلوا،
اتنی مصیبتیں کہ جیسے زلزلہ آتا ہے، یہ ان پر ہوا ہے، تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے کہہ اٹھے، پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ آپ خود سوچیں، اللہ کا نبی بھی مضطرب اور بے چین ہے، لوگ بھی ایمان والے، تیری مدد کب آئے گی؟ خدا جواب دیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ جو جملہ ہے نا بعد میں اللہ، یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت اضطراب تھا اور ان میں پریشانی تھی، بہت عجیب و غریب حالت تھی ان کی، شک و تردید تھی۔ الا ان، یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں، توجہ، ان یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ نے ہماری آزمائش میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، یہ اللہ کی سنت اور قانون ہے۔ جیسے اللہ کے قانون کے مطابق سورج اپنی جگہ پر چل رہا ہے، چاند اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے نا، ایسی اللہ کی سنت اور قانون ہے کہ اس نے ہم سب کو آزمانا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، ہر نبی کو آزمایا، کوئی ہے جس کو نہ آزمایا ہو؟ ہمیں بھی خدا آزما رہا ہے۔ آزمائش سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کے جوڑ کھلتے ہیں، آپ رشد کرتے ہیں، اوپر آتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں اپنے ارادے سے۔ اگر سختیوں کو مقابلہ کریں، ڈٹ جائیں، ویل آرگنائزڈ ہو جائیں، ویل پلانڈ ہو جائیں، مل جائیں، مقابلہ کریں، آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سول سوسائٹی ہیں، ہیومن رائٹس کے انجمنیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، سیاستدان ہیں، وکلاء ہیں، یہ کتنے آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، ظالم یکسو ہیں، کٹھے ہیں، مظلوم بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی وکیلوں کا مسئلہ ہے، یہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے، یہ فلاں پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ فلاں قوم کا مسئلہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ سارے مظلوم ہیں، اور یہ ظالم ایک ہی ہے جو سب پر ظلم کر رہا ہے۔ پیکا ایکٹ لا کہ ان پر ظلم کیا، یہ چپ ہو گئے ہمارے جو صحافی ہیں۔ کیوں؟ کارپوریٹ میڈیا نے صحافت کی روح کو قتل کر دیا۔ انشاءاللہ اگر کبھی عمران خان صاحب کی یا کوئی ایسی حکومت ہے جو ہماری بات سنے، ہم یہ کارپوریٹ میڈیا کا سسٹم ختم کرائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کمرشلائز کر دیں اور پھر آپ بلیک میل ہوتے رہیں۔ ادھر آؤ پراپرٹی ڈیلر صاحب، آپ کا میڈیا ہے، اچھا آپ یہ نہیں کرو گے تو یہ کریں گے۔ یہ صحافت جو کہ انتہائی عظیم وہ تھا، پیشہ تھا، اور ایک مقصد تھا، اور ابلاغ، لوگوں کی تربیت، لوگوں کا شعور، وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اس لیے اسی طرح سے آپ وکلاء کی ایک طاقت تھی جس کو توڑ دیا گیا، بہت طاقت تھی آپ میں، لوگ ڈرتے تھے آپ سے۔ ابھی کچھ لوگوں کو پلاٹ مل گئے، کچھ کو کیا مل گیا، کچھ کو کیا مل گیا، کچھ کو کیا مل گیا، اور توڑ دیا ہمیشہ سے۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ عجیب تھا، فرعون کا کرتا، سوسائٹی کو گروہ کر کے ان کی سوشل پاور توڑ دیتا تھا۔ یہ فرعونی طریقہ کار ہے۔ سوسائٹی کی جو سوشل پاور ہوتی ہے اس کو توڑو کیسے؟ ٹکڑوں میں بانٹ دو ان کو۔ تم بلوچ، تم سندھی، تم فلاں، تم شیعہ، تم سنی، تم یہ، تم وہ، تقسیم کرو سوسائٹی کو، اور ان کی سوشل پاور توڑ کر ان پر مسلط ہو، جیسے چاہو ان کے ساتھ کرو، غلام بنا لو۔ یہ ایک فرعون کا کام تھا، جیسے کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ایک سوسائٹی کو جب تقسیم کریں گے اس کی سوشل پاور ختم ہو جائے گی یا ویک ہو جائے گی، وہ اپنے حق کے لیے اٹھ ہی نہیں سکے گی۔ تو ہم سارے، آپ وکیل ہیں، یہ صحافی ہیں، ہم ایک مہینے کا اگر سختی برداشت کریں نا سارے مل کر، یہ سسٹم ڈہ جائے گا۔ میں ایک مہینہ بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک مہینہ ہمیں مار دو، جیلوں میں ڈالو، یہ سارے بائیکاٹ کریں، کسی حکومتی جن لوگوں نے پیکا ایکٹ بنایا نا، کسی کی بھی خبر میں نہیں دیں گے، نہ اس کی پریس کانفرنس میں جائیں گے، بائیکاٹ کریں گے، نہیں بولیں گے۔ ایک مہینے کے لیے روزے رکھ لیتے ہیں، نہیں بھوک سے مریں گے۔ میں نے ایک دفعہ 87 دن بھوک ہڑتال کی تھی، مجھے اندازہ ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، تقریباً اگر صحت مند بندہ ہو تو 100 دن بھوک ہڑتال کر سکتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ تو کم از کم ہم ایک مہینہ بھوک ہڑتال کر لیں، کچھ نہ کھائے پیئیں، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یقین کریں ڈہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم کہ کوئی توکل کہتے ہیں کہ یہ کر دیں، ٹھیک ہے میرا کوئی نہیں، فلانا کر دیں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے دو ہیں، ان کا بھی گھر ہے، ان کے بھی والدین ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں،